الحمد للہ والصلاة علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم الکریم والحمد للہ رب العالمین سنیم منار اللہ اکبر میزنم دمزبو بکر عمر عثمان حیدر میزنم قادریم نار یا غوث اعظم میزنم دند شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم نوریم منار اللہ اکبر میزنم دند شیخ قطب عالم مفتی اعظم میزنم اخترم منار اللہ اکبر میزنم دند شیخ ولی کامل تاج الشریعہ میزنم بکرتا بے بلا فتاد کشتی ضعیفانو شکستاراتو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں غوث اعظم بمن بے سرو ساما مد دے قبلہ دی مد دے کعبہ ایمان مد دے مغدا ایم تو سلطان دو عالم ہستی استوداریم تمنا شہ جیلا مد دے خاک بغداد بد سرم اے بینا ایمن دید ام آچ کنت کہل صفا حامد دے کھلا میرے دن کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم نے نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو ہواہ مخالف چلی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مشتری ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جدہ وآلہ افضل الظہور وکرما صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بیسے بیٹھا کرو تو جگہ بھی کافی ہو جائے اور ثواب بھی زیادہ ملے۔ عادت ڈالو غوث اعظم کا مہینہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے اتنی پریشانیاں آئیں، اتنی مصیبتیں مجھ پہ آئیں، اتنی تکلیفیں مجھ پہ ڈالی گئی، اگر پہاڑ پہ بھی ڈال دی جاتا دنیا کا کوئی سا پہاڑ ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ غوث اعظم فرماتے اتنی مصیبتیں مجھ پہ آئیں اور تم ذرا سی پریشانی نہیں برداشت کر سکتے ہو۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اتنی مصیبتیں آئیں کہ دنیا کے کسی پہاڑ پہ ڈالی جاتی، بھلے بڑے سے بڑا پہاڑ ہوتا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں نے سب پہ صبر کیا۔ معمولی بات ہے، تم رہ کے بھوکا دیکھ لو، 2 سال بھوکا رہے ہیں، کبھی کھانا کھایا تو پانی نہیں پیا ہے، مہینوں گزر گئے، اب کبھی پانی پیا تو کھانا نہیں کھایا، کبھی دونوں چھوڑ دیے۔ جب پڑھتے تھے تو گھاس کھایا کرتے تھے، اتنی بڑی کھانے کی کمی تھی، گھاس پتے کھایا کرتے، آج کوئی کھائے لے گا بتاؤ؟ اور ہر آدمی چاہتا یہ ہم غوث اعظم مرتبے کو پہنچ جائیں۔ وہابی دیوبندی تو کھلا اعلانی کرتے ہیں، کہتے نہیں کہتے ہیں کتنے بڑے گدھے ہیں، غوث اعظم بننا چاہتے ہیں۔ غوث اعظم کے انہوں تو پیارے آقا کے بارے میں کہہ دیا، اپنی کتاب میں لکھ دیا، تحذیر الناس صفحہ نمبر 9 پہ دیا ہے کہ عمل وغیرہ میں امتی جو ہے نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ بتاؤ کتنا گندا ہے، کتنی گندی ذہنیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بزرگوں کا ادب و احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک بات درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جدہ وآلہ افضل الظہور وکرما صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ سیدی یا نبی اللہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مفتی محمد اعظم صاحب علیہ رحمہ نے ایک مسئلہ لکھا اقامت کے بیان میں، لکھا بہت سے لوگ مسجد وغیرہ میں یا کہیں بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو الٹے سیدھے بیٹھ جاتے ہیں،
حضرت نے لکھا پہلے سے ہی انہیں ترتیب سے صحیح سے بیٹھنا چاہیے، ادب و احترام سے۔ کوئی کہیں بیٹھ جاتا ہے، کوئی کہیں بیٹھ جاتا ہے، کوئی پنتی بھیر کے بیٹھتا ہے، کوئی کیسے بیٹھتا ہے۔ 10 آدمی کی جگہ 4 آدمی گھیر لیتے ہیں کہ جب پہلے صحیح سے بیٹھیں گے تو سب بنانے میں بعد میں دقت نہیں ہوگی۔ جب صحیح نہیں بیٹھتے ہیں تو بعد میں سب صحیح کرتے رہتے ہیں، بہت دیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلے سے ہی آدمی کو بیٹھنا چاہیے، اور صحیح سے بیٹھنا یہ بہت بہتر چیز ہے۔ مفتی محمد اعظم صاحب علیہ رحمہ نے اقامت کے بیان میں ایک فتوے میں بڑا اس پہ زور دیا اور بہت سی اس میں باتیں لکھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سلو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد پرہیزگار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی اس آیت میں پہچان بتائی۔ ایک تو یہ پہچان بتائی کہ انہیں کسی کا غم اور خوف نہیں، اور یہ دیکھا گیا کہ اللہ کا اکیلا ولی ایک طرف ہوتا ہے اور ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی ہے، مگر وہ گھبراتا نہیں۔ دیکھ لو اعلیٰ حضرت کا دور تھا، کیسے کیسے معاملات آئے، سب ایک طرف ہو گئے، اعلیٰ حضرت تنہا رہے۔ مفتی اعظم ہند کا دور تھا، دیکھو نسبندی کے بارے میں ہے نہیں، دیوبند نے تو فتویٰ دے ہی دیا۔ پہلے تو انہوں نے کہا نسبندی حرام ہے، جب اندرا نے سختی کری تو انہوں نے فتویٰ بدل دیا۔ تو یہ تو بدلو ہیں بیچارے، کبھی حرام کہتے کبھی حلال، ان کا کوئی بھروسہ تھوڑی نہیں ہے، ان کا کیا بھروسہ ہے۔ اب جو خدا پہ بھروسہ نہ کرے اس پہ بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہہ دیا نسبندی جائز ہے، پہلے کیا حرام، پھر کہہ دیا جائز ہے، لکھ دیا قاری طیب نے۔ بریلی شریف میں پہلے سے ہی یہ لکھا جا چکا تھا نسبندی حرام ہے۔ نسبندی کا دور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، دیکھا آپ نے؟ دیکھا باغ بھائی، دیکھا کتنا سخت دور تھا وہ؟ آپ نے ہے ہو صاحب کو؟ ہاں سمجھ لو کہاں جاتے تھے؟ میں تو چھوٹا تھا، ہاں مگر ہاں سب جانتا تھا۔ اس وقت میں سلائی بھی کرتا تھا، پڑھائی بھی کرتا تھا، دونوں کام کرتا تھا۔ ہاں الحمدللہ سلائی بھی بہت کرتا تھا، ڈھیل لگا دیتے تھا، پیس بناتے بناتے اتنا بنایا کرتا تھا چھوٹا، مگر کام کرنے میں الحمدللہ بہت تیز تھا شروع سے۔ تو اس وقت جیسے یہ بتا رہا، حقیقت میں نے خود دیکھا، لوگ ایسے بھاگا کرتے تھے سمجھے کہ وہ ہوش میں نہیں رہتے تھے۔ اگر کسی کا تہبند کھل گیا تو تہبند باندھنے کی اسے فرصت نہیں ہوتی تھی، ننگا ہی بھاگا چلا جا رہا ہے کہ پولیس اس کے پیچھے پڑتی تھی، زبردستی سمجھے لے جائے گئے، چولہا پھاڑی کر دیتی تھی۔ تو جنگلوں میں جائے کے لوگ چھپ رہے تھے۔ اب بتائیے اتنا بڑا ہندوستان، اتنا بڑا یہ بھارت، اور کتنے یہاں پیر ہیں، کتنی خانقاہ ہیں۔ ہر خانقاہ والا یہ کہتا ہے میں بہت اونچا ہوں، ہر پیر یہ کہتا ہے میں بہت اونچا ہوں، کہتا ہے سب سے بڑا پیر میں ہوں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ جھنڈا سب سے اونچا ہمارا، بھلے ڈنڈا ہو چھوٹا اور کہے گا جھنڈا رہے اونچا۔ ارے کسی کا ڈنڈا جو ہے 1211 گز کا ہے، اور کسی کا سمجھے 1 ہی فٹ کا ہے، اب وہ کہہ رہا ہمارا جھنڈا اونچا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جھنڈا تو اتنا اونچا آج تک کوئی پہچان ہی نہ پایا، پہچان پایا ہے کہ خود ان کے پیر نے کہا خدا مجھ سے پوچھے گا کیا لائے ہو، تم نے کہا، آپ نے کہانی کا بہت مشہور ہے، خدا مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول کیا لائے ہو، تو میں احمد رضا خان کو پیش کر دوں گا۔ بتاؤ آپ کتنا اونچا ان کا جھنڈا ہے کہ وہ آل رسول ہیں، مہارا کے سمجھے سید ہیں، پوری دنیا کے مشہور سید ہیں، قطب ہیں، غوث ہیں، سب کچھ ہیں، اب وہ کسے پیش کر رہے ہیں؟
اعلیٰ حضرت کو، جبکہ وہ خاں صاحب ہیں، اب وہ سید ہیں اور کسے پیش کر رہے ہیں؟ کچھ لوگوں نے تو نادانی مائے کے اپنی جہالت سے اور حسد اور کینے کی بنا پہ یہ بھی لکھ دیا خاں صاحبوں کے پیچھے نماز مکروہ، اپنی جہالت سے۔ عالم بھی تو جاہل ہوتے نہیں، حدیث میں آیا جاہل عالموں سے بچو۔ صحابہ نے کہا جاہل عالم کسے کہتے ہیں؟ سرکار جب عالم ہے، علم ہے تو جاہل کہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو علم پہ عمل نہ کرے، علم کے خلاف چلے، اللہ رسول کی نافرمانی کرے تو وہ جاہل ہے۔ ایک تو جاہل وہ ہوتا ہے جو پڑھتا لکھتا نہیں، اور ایک وہ جو علم رکھتے ہوئے بھی سمجھے وہ باتیں کرے، وہ اس سے زیادہ ویسا ہے، خطرناک ہے۔ ہاں، تو سیدی اعلیٰ حضرت کو ان کے پیر نے کہا میں خدا کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اب اس سے اندازہ لگ جائے کہ ان کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ ہیں تو خاں صاحب، مگر اللہ رسول کی بارگاہ میں اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ جو سید ہیں، آل رسول ہیں، امام حسین کی اولاد سے ہیں، غوث اعظم کے خاندان سے ہیں، اور اپنے وقت کے غوث و قطب بھی ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، محدث ہیں، سب کچھ ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں احمد رضا کو پیش کروں گا۔ ہر مریدی کہتا میں اپنے پیر کو سمجھے خدا کی بارگاہ میں اپنی بخشش کا ذریعہ بناؤں گا، خدا کی بارگاہ تو کچھ لینے کا ذریعہ بناؤں گا۔ خدا تعالیٰ پوچھے گا کیا لائے ہو، تو اپنے پیر کو پیش کر دوں، نہیں لایا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے پیر کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا مجھ سے پوچھا اے آل رسول دنیا سے کیا لائے ہو، تو کہہ رہے ہیں میں احمد رضا کو۔ تو دیکھا نماز ہے، حج ہے، یہ کچھ نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ آل رسول کے مریدوں میں سب سے افضل ہیں۔ ان جیسا کوئی مرید تھا ہی نہ، بدائیوں والے بھی مرید تھے مگر وہ ان جیسے نہیں تھے۔ اگر ان جیسے ہوتے یا ان سے اچھے ہوتے تو انہیں پیش کرتے۔ آج لوگ کہتے ہیں ارے اعلیٰ حضرت تو وہ افضل ہیں، کہنے لگے اعلیٰ حضرت بدائیوں مرید ہونے گئے۔ میں نے اچھا، میں نے پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، بدائیوں مرید ہونے گئے۔ اچھا بدائیوں مرید ہونے گئے مان لیا، پھر مرید کیوں نہ ہوئے؟ کیوں نہیں ہوئے؟ بولے نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کوئی کہیں مرید ہونے جا نہ ہو تو اس کا مطلب کوئی کمی دیکھا ہے جبھی تو نہیں مرید ہوگا، تو اس کا مطلب ان میں کوئی کمی تھی؟ ارے ہے نہیں ہے، انہیں پسند نہیں آیا۔ آپ کسی دکان پہ جہاں سودا لینے کے لیے نہ لیں تو آپ جو کہیں بھئی یہ سودا ہمیں پسند نہیں، ہمارے مطلب کی نہیں، یا جیسی ہم چاہ رہے ویسی نہیں، تو اس کا مطلب آپ نے اسے اچھا نہ سمجھا، یا جو ڈھونڈتا وہ نہیں، پھر بات وہی آئی۔ اب تم یہ کہہ رہے وہاں مرید ہونے گئے پھر مرید کیوں نہ ہوئے، تو اس کا مطلب ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ اب یہ کہے کہ تم ان کی توہین کر رہے بدائیوں والوں کی، لہذا پہلی بات تو تم نے جھوٹ بات یہ گڑی، پھر تم نے سمجھے ان پہ یہ ان کے اندر سمجھے یہ کمی نکالنا شروع کر دی، بھئی مرید نہ ہوئے تو اس کا مطلب کوئی کمی ہوئے گی ہے۔ اب ایسے ہی اس دن ثقلین میاں نے بیان دیا کہ مولانا سلامت اللہ شاہ جی میاں کیا آتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے زیارت کے لیے، اور ان کے مرید ہونے کے لیے آئے تھے، نہیں ہوئے۔ تو یہ بھی ثقلین میاں نے کتنی بڑی کمی کری کہ مرید ہونے آئے پھر کیوں نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب مولانا سلامت اللہ رام پوری علیہ رحمہ نے کوئی بات دیکھی ہوئی جبھی تو نہیں مرید ہوئے۔ تو بول دیتے مگر یہ پتہ نہیں ہم کیا بول رہے ہیں۔ بزرگوں کے لیے ایسی بات نہیں کہنا چاہیے ہے، یہی بات نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں یہ ہو کہ وہ مرید ہونا چاہتے اور شاہ جی میاں کہتے بھائی ایسا تمہارا حصہ میرے نہیں، میرے یہاں نہیں ہے، تم وہاں مرید ہو، یہ اور چیز ہے۔ اب بغیر اس کے کہیں سمجھے وہاں جائیں مرید ہونے، وہ منع سمجھے منع بھی نہ کرے، کچھ کہے بھی نہ، پھر مرید نہ ہو، تو اس کا مطلب اسے تو ایسی باتیں نہیں کہنا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی سمجھے بہت غلط بات کری شاہ جی میاں کے بارے میں، ثقلین میاں نے جو ایسی بات کری، اس کا مطلب اس کمی نکالنے شاہ جی میاں کے اندر، جبھی تو مرید نہ ہوئے وہ، ایسی بدائیوں والوں نے کری۔ تو بزرگوں کے لیے اسے نہیں کہنا چاہیے، بدائیوں والے بھی بزرگ ہیں، وہ بھی بزرگ ہیں، اور ان کے لیے جو کہنا تھا بولنے کا سمجھے وہ نہیں کسی کو ہے، یہ بولے جائیں ہم بہت بڑے ہوشیار ہیں، یہ ہوشیار ہو تم نے شاہ جی میاں کی توہین کر دی، تم نے فلاں کی توہین کر دی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو بزرگوں کا ادب عطا فرمائے۔ ہاں تو سیدی اعلیٰ حضرت ایک پٹھان ہیں مگر وہ ایسے عاشق رسول ہیں کہ سیدوں کو ان پہ ناز ہے نہیں؟ ہاں سیدوں پہ، اور قرآن نے فرما دیا جو اللہ کا ولی ہوتا وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ تمہیں کہہ رہا تھا اللہ کے ولی، بے شک سن لو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے،
تو میں یہ کہہ رہا تھا نسبندی کا دور تھا، اتنے علماء، اتنے مدرسے، اتنے دارالفتہ، اتنے پیر، اتنی خانقاہ، کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہے، کوئی فتویٰ نہیں دے رہا۔ فتویٰ دے رہا تو بریلی کا مرد مجاہد فتویٰ دے رہا ہے نہیں؟ تو بریلی کے مرد مجاہد پر بڑی بڑی سختیاں بھی ہوئیں، فتویٰ بدل دو، تو اس نے یہ کہا یہاں فتویٰ نہیں بدلا جاتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو حکومت کو بدل دیا جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ میرے مرشد کریم قطب عالم مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے کہا ہے۔ سنیوں کے تاجدار کون ہیں؟ کون ہیں؟ تو ہیں؟ ارے زور سے بتانا، سنیوں کے تاجدار کون ہیں؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ہیں، اور سنیوں کے تاجدار ہاں آج انہیں تاجدار بتا رہے ہیں جو سنتوں کا سمجھے جنازہ نکالتے ہیں، جو اندر اذان پڑھواتے ہیں، سنت کے خلاف کرتے ہیں، اور انہیں سنت کا تاجدار بتا رہے ہیں۔ ارے وہ تو سنت کا دشمن ہے، جو اتنی سمجھے کتابوں میں آیا اور اتنی حدیثوں کو ہوتے ہوئے اور حدیثوں کو سڑا گلا بتائے اور اسے تاجدار اہل سنت کہا جائے ہیں؟ تو تاجدار اہل سنت ہو جائے گا؟ مفتی اعظم ہند نے سنتوں کو زندہ کیا تو تاجدار اہل سنت۔ تو ہندوستان میں بہت پیر، بہت علماء، بہت مفتی، بہت خانقاہ، بڑے مدرسے، کسی نے فتویٰ نہیں دیا، نسبندی حرام، سب کی منہ بند ہو گئے۔ یہ لوگ اتنے یہاں بیٹھے ہیں، زیادہ تر ان لوگوں نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیا، نہ بریلی کے مرد مجاہد نے دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نہ پورے محلے کا خوف نہیں کرتا ہے، نہ پورے شہر کا خوف کرتا ہے، نہ پورے سمجھے صوبے کا خوف کرتا ہے، نہ پورے ملک کا خوف کرتا ہے، بلکہ حال یہ ہے وہ پوری دنیا کا خوف نہیں کرتا ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، حق یہ ہوتا ہے پوری دنیا اس سے ڈرا کرتی ہے۔ اور یہی ہوا کہ ہندوستان کے اندر جو قانون تھا، اندرا نے ڈر کے اس قانون کے اندر سمجھے ترمیم کر دیا، ڈری نہیں ڈری۔ تو یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان، وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو قرآن نے ان کی پہچان بتائی، اللہ کے ولی وہ ہیں جن پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا ہے، اور وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مستحب چھوٹ گیا، مستحب چھوٹ گیا۔ مستحب سمجھے کسے کہتے ہیں؟ کوئی سنت موقدہ نہیں ہے، ایک اچھا کام ہے، مندوب کام ہے، جس کا کرنا فرض و واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، کرو تو ثواب اور نہ کرو تو اس پہ کوئی عذاب ہے۔ وہ چھوٹ گیا تو آپ نے نماز 40 سال دہراتے رہے، اس کی قضا کرتے رہے۔ کتنی سال؟ بتائیے کتنا بڑا امام اعظم کا تقویٰ۔ آج امام اعظم کے ماننے والے مستحب تو بڑی چیز ہے، سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اذان ثانی اندر کرا رہے ہیں، یہ حرام کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی سمجھے اپنے آپ کو اعلیٰ بننا ہے اعلیٰ۔ تو قرآن نے فرمایا جو ایسا کرے وہ اللہ کا ولی نہیں۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو پرہیزگار ہو، جو سنتوں پہ عمل کرے، فرائض اور واجبات پہ عمل کرے سختی کے ساتھ، اور سنتوں کا پابند رہے، وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ نہیں، بلکہ سیدی سرکار شہنشاہ لکھنؤ شاہ مینا علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں ایسے سخت کو عذاب دیا جائے گا، لکھا ہے۔ اور انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں لکھی، کسے کسے عذاب دیا جائے گا۔ جو مستحب چھوڑتا ہے اسے سنت ترک کرنے کا عذاب دیا جائے گا، یعنی چھوڑی انہیں مستحب اور سنت چھوڑنے کا، جو نے سنت چھوڑا اسے
واجب ترک کرنے کا عذاب دیا جائے گا، جن نے واجب چھوڑا اسے فرض ترک کرنے کا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ فرض میں کمی ہوتی تو واجب سے پورا ہوتا، واجب میں کمی ہوتی تو سنت سے پورا ہوتا ہے، سنت میں کمی ہوتی مستحب سے، اس میں کمی ہوتی تو نفل سے پورا ہوتا ہے۔ اور آپ نے بھی لکھا جو نفل چھوڑے گا اسے مستحب چھوڑنے کا عذاب دیا جائے گا۔ شامی نالا رحمہ نے لکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کا پابند بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اللہ کا ولی وہ کون اللہ کے ولی ہیں؟ جنہیں کوئی خوف نہ ہو، غم نہ ہو، اور جو پرہیزگار متقی ہوں، جو پرہیزگار متقی ہوں۔ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرہیزگاری پوری دنیا جانتی ہے۔ آپ اتنے پرہیزگار تھے کہ اولیاء کرام کی جماعت میں اتنا بڑا کوئی پرہیزگار نہیں تھا۔ ہر ولی یہ کہتا غوث اعظم کا مجاہدہ سب سے اونچا ہے۔ ہاں، اور آپ کی یہ عادت تھی جس دن خیال یہ پیدا ہوتا کہ آج ہم میٹھا کھائیں گے، بولو آپ کے دل میں خیال ہو میٹھا کھائیں تو میٹھا نہیں کھاتے ہو، کہیں کھیر بناتے ہو، کہیں حلوہ بنواتے ہو، یا میٹھی روٹی لاتے ہو، میٹھے چاول بنواتے ہو، یا کوئی پھل لے آتے ہو، یا کوئی میٹھا خرید لاتے ہو، ہے نہیں، یا بچے مانگے۔ اور غوث اعظم کی کیا عادت تھی؟ دل میں آج میٹھا کھائیں گے تو کڑوا کھایا کرتے تھے، بلی نفس ہے اسے کھلاؤں گا، اتنی سختی کرتے تھے، گھوٹ گھوٹ کے سمجھے نیم وغیرہ پیا کرتے تھے۔ آج بچوں کو اچھے میں اچھا کھانا دیا جائے پھر بھی صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں، کچھ ہی بچے ایسے ہیں۔ غوث اعظم کا جب پڑھائی کا سمجھے وقت تھا تو اس وقت جنگل میں جائے کے گھاس پتے وغیرہ کھایا کرتے تھے، جو چھلکے وغیرہ لوگ پھینک دیا کرتے تھے غوث اعظم وہ کھایا کرتے تھے۔ اب بتائیے آپ چاہتے تو رب سے دعا کرتے سب کچھ آ جاتا، ارے سب کچھ آ جاتا، مگر نہیں ہیں۔ آپ کہتے یہ سب امتحان ہے، یہ سب امتحان ہے۔ آج ذرا سی پریشانی ہوتی آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، اور غوث اعظم فرماتے مجھ پہ اتنی بڑی پریشانی آئیں، اتنی تکلیفیں ہوئیں، مگر آپ نماز کیا کبھی کوئی مستحب بھی نہ چھوٹا۔ اور ہر نماز کے بعد میں غوث اعظم قرآن شریف پڑھتے تھے۔ جمعہ پڑھنے کے بعد میں ایک قرآن شریف، عصر کے بعد ایک قرآن شریف، مغرب کے بعد ایک قرآن شریف، عشاء کے بعد ایک قرآن شریف، فجر کے بعد ایک قرآن شریف، اور اس کے علاوہ اور بھی وظیفے پڑھتے تھے، اور بھی مجاہدہ کرتے رہتے۔ اب بتاؤ کتنا، اور رات میں پھر کھڑے ہو کے ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن شریف پڑھتے تھے۔ اتنا بڑا کوئی کر سکتا ہے ایک پیر پہ کھڑے ہوئے کے؟ اور 40 سال آپ نے عشاء کی نماز کے وجود سے فجر کی نماز پڑھی، گویا کہ 40 سال سوئے نہیں۔ بتاؤ آج غوث اعظم کے نام لینے والے، دعویٰ کرنے والے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، اور غوث اعظم تو 40 سال عشاء کے وجود سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا مجاہدہ کیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی آتا یہ تو آپ مہینوں بھوکے رہا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، اور کبھی کھا لیتے تھے تو پانی نہیں پیتے تھے۔ کتنا بڑا مجاہدہ کرتے تھے۔ اور جنگلوں میں سرکار غوث اعظم 25 سال بغداد کے جنگل میں آپ رہے ہیں، عبادت کرتے رہے۔ کتنے سال؟ 25 سال۔ 25 سال ساری نمازیں وہیں پڑھی۔ آج لوگ کہتے ہیں مدرسے میں نماز نہیں ہوتی ہے، اور غوث اعظم نے 25 سال جنگل میں نماز پڑھی۔ یہ کہتے ہیں مدرسے میں نماز حرام ہے، اگر ان کے اندر طاقت ہے تو غوث اعظم فتویٰ لگائیں، ہے نہ کسی میں طاقت؟ غوث اعظم میں فتویٰ لگائیں کہ غوث اعظم نے 25 سال جنگل میں نماز پڑھی، نماز ہوئی نہ ہوئی۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں مدرسے میں گھر میں نماز پڑھو تو دھسائے دی جاؤ زمین میں، ہیں؟ ایک زمانے میں لوگوں نے نماز پڑھی تو پورا مکان زمین میں دھسائی دیا گیا۔ اسی مسجد میں تقریر ہوئی، میں نے سنا ہے، مدینہ میں ہوئی، ہمیں سب جانتا جن نے کری۔ اور غوث اعظم نے بتاؤ پڑھی، اب ان کے لیے ہے کسی میں ہمت؟ انہوں نے اگر حلال ماں کا دودھ پیا تو غوث اعظم پہ لگائیں فتویٰ، ہیں؟ سیدی سرکار غوث اعظم نے بغداد شریف سے باہر ایک بلڈنگ تھی، اس میں 11 سال نماز پڑھتے رہے، بغداد میں داخل نہیں ہوئے۔ اور جب آپ بغداد سے باہر رہتے تھے جنگل میں تو ننگے پیر، کانٹے وغیرہ سب پیر میں چبھتے تھے، زخمی ہو گئے، کبھی جوتا وغیرہ نہیں پہنتے تھے۔ بتاؤ کوئی چل لے گا؟ پیروں سے خون جاری ہے، یہ جاری ہے، پتھر خون میں سن رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں۔ ہے کوئی ایسا عبادت کرنے والا؟
یہ ہے سرکار غوث اعظم کا مجاہدہ. بہت بڑا آپ نے مجاہدہ کیا، اتنا بڑا مجاہدہ کوئی نہیں کر سکتا. رات دن اللہ کی عبادت میں آپ لگے رہتے تھے. آج ہمارا کیا ہے، کچھ کرتے نہیں ہو، کہتے سب کچھ مل جائے. نماز پڑھتے نہیں، سب کچھ مل جائے. تو ہمیں اس کی پابندی کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی قرآن شریف میں تعریف فرمائی کہ وہ ہمارے ایسے ولی ہیں. ولی معنی کا ہے، ولی کے معنی دوست کے ہیں. اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کے ولیوں کو، یعنی اللہ کے. تو دیکھا جو ایسا کام کرتا وہ کون ہوتا ہے. اچھا آپ کا دوست ہوتا، آپ اس کے لیے کیا کیا کرتے ہو؟ جب آتا ہے تو آپ کے پاس تو اس کھاتا تواضع کرتا نہیں کرتے ہو. اگر وہ کوئی چیز مانگے تو آپ نہیں دیتے ہو، کہتے بھئی دوست ہے. اور جو اللہ کا دوست تھا، اللہ اس کے ساتھ کیا کیا کرتا ہوگا. جب سوال کرتا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہوگا ہے. اللہ نے تو عام لوگوں سے کہا میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اب وہ تو اس کے خاص بندے، اس کے دوست ہیں. آج لوگ کہتے ہیں غوث اعظم کہ تم اتنا نام لیتے ہو ہیں، ان کی تعریف کرتے ہو. جیسے ایک مرزا شیطان ہے پاکستان کا، خناس حرامی ہے، نہیں جانتے ہو؟ اور جانتے ہو، سنتے ہو اس حرامی کو، اور سنتے ہو اس کا بھاشن بند کر دو اس حرام زادے کا، سمجھے؟ تو کہتا ہے ان کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں. کہتا کوئی ثبوت تو ہے نہیں، تم لوگوں نے اپنے پاس سے بنائے رکھا. یہ کیا کہتا ہے؟ کوئی ثبوت تو ہے نہیں، تم لوگوں نے اپنے پاس سے بنا رکھا ہے. غوث اعظم کا یہ تم یہ چرچا کرتے، ان کا کوئی چرچا ہے، کہیں ان کا ذکر ہے. یہ شیطان کہتا ہے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے؟ تبولی فی السماء والارض دقت بشا اس السعادت قد بدالی. آپ فرماتے ہیں میری عظمت و بلندی کے ڈنکے زمین آسمان میں بج رہے ہیں. کیا فرمایا؟ میری بلندی کے ڈنکے تمام زمینوں میں، تمام آسمان میں، اور میرے لیے نیک بختی کے نقیب ظاہر کر دیے گئے. دیکھا سرکار غوث اعظم کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ تمام زمینوں میں، تمام آسمانوں میں. آپ نے خود فرمایا. اس لیے مولانا جمیل قادری فرماتے ہیں کرتے ہیں جن و بشر، کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا بج رہا ہے. دیکھا چاروں سو ہر طرف غوث اعظم کا ڈنکا. یہ کہہ رہا کہاں بج رہا ہے، اور غوث اعظم کہہ رہے ہر جگہ بج رہا ہے. اور غوث اعظم کی سچائی پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ کی سچائی کو دیکھ کے 60 ڈاکوؤں نے توبہ کر لی، وہ اللہ کے ولی بن گئے. ہے نہیں یہ؟ اب تو جس نے نکال دیا. پہلے 5ویں کتاب میں ہندی میں آیا کرتا تھا، سچے بالک کے نام سے ایک پارٹ آیا کرتا تھا، میں نے پڑھا تھا. آپ لوگوں نے ہو سکتا پڑھا بھی تم نے، ہندی کتاب میں آتا تھا ہیں. ہاں دیکھو، ہاں تو سچے بالک کے نام سے آیا کرتا تھا. تو اس میں سرکار غوث اعظم کا یہ واقعہ دیا تھا کہ اتنے ڈاکوؤں نے آپ کی سچائی کو دیکھ کے توبہ کر لی. تو غوث اعظم کتنے سچے جو بہت بڑے ڈاکو تھے، وہ آپ کی سچائی کو دیکھ کے توبہ کر لیتے ہیں. سچائی کیا تھی کہ آپ نے جو 40 اشرفیاں تھیں بتا دی تھیں کہ میری صدری میں بغل کے نیچے یہاں پہ سلی ہوئی ہیں. یہ تو بتایا تھا، آپ لوگ سبھی جانتے ہو. کتنے سچے ہیں تم. ہر آدمی دولت چھپاتا ہے، پیسہ چھپاتا، سونا چاندی چھپاتا ہے، چوروں سے چھپاتا نہیں چھپاتا ہے. اور میرے غوث اعظم جنگل میں ہیں، ایک نہیں 60 ڈاکو ہیں. چھپا نہیں رہے بلکہ بتا رہے ہیں. یہی جو آج سمجھے سرکار غوث اعظم پہ اعتراض کرتے ہیں مرزا پھرجا، یہی کتنی جگہ سینکڑوں جگہ جھوٹ بولتا ہے. اگر سچا ہے تو مجھ سے بات کرے، میں تو چیلنج کرتا ہوں. اگر ایک باپ کا بیٹا ہے تو مجھ سے بات کرے، یہ میں چیلنج کرتا ہوں اسے. ہیں جھوٹا، اور ایسا جھوٹا یہ خود خدا کو جھوٹا بتاتا ہے. اس کے مولویوں نے لکھا خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اور ایک جگہ لکھا خدا جھوٹ بول گیا. تو جس کا خدا جھوٹا ہو وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا. تو ہمارے نزدیک غوث اعظم
اولیاء کرام کی جماعت میں اس وقت سے لے کے آج تک سب سے زیادہ سچے ہیں. تو غوث اعظم کے مقابلے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. ایسے ایک مرزا نہیں، 1 ارب مرزا آیا، سب جھوٹے ہیں. بولو ہے نہیں جھوٹے؟ کیا غوث اعظم سے بڑا کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ جن کی سچائی کو دیکھ کے اتنوں نے سمجھے توبہ کر لی اور سب اللہ کے ولی بن گئے ہیں. ایک مجھ سے کہنے لگا غوث اعظم کا یہ کہاں پہ ذکر آیا قرآن شریف میں؟ قرآن شریف میں کہاں ذکر آیا ان کا یہ؟ میں نے قرآن شریف میں قرآن شریف میں تو سمجھے غوث اعظم تو بعد میں آئے، قرآن شریف پہلے نازل. بولے قرآن شریف میں ہمیں ان کا ذکر چاہیے، قرآن شریف میں ذکر ہونا چاہیے جب ہم مانیں گے. میں نے اچھا بھی تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام فلاں ہے. میں نے اچھا تیرا نام فلاں ہے؟ میں نے ہاں. میں نے کہاں رہتا ہے؟ بولے ہی کھجوری میں رہتا ہوں. میں نے تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ بولے یہ ہے. میں نے تیرے باپ بھی ہی؟ بولے ہاں رہنے والے دور کے تھے مگر ہی رہنے لگے فلاں علاقے میں فلاں جگہ. میں نے اچھا ٹھیک ہے اب بتا تیرے باپ یہی ہیں؟ بولے ہاں یہی ہیں. میں نے قرآن شریف میں دیکھا کہاں تیرے باپ ہیں کا نام آیا؟ میں نے بخاری میں دیکھا کہاں ان کا نام آیا؟ اب میری طرف دیکھا، میں نے دیکھا، میں نہیں مانتا تیرے باپ یہ ہیں. بلکہ نہیں مانو گے؟ میں نے نہیں مانوں گا. تو نے کیا غوث اعظم کا نام، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر قرآن شریف میں دیکھا ہو؟ تو میں تجھ سے کہہ رہا تم ان کا بیٹا ہو، ان کا باپ ہونا سمجھے قرآن شریف میں دیکھا. اگر تو قرآن میں کسی پارے میں دکھا دے گا تو ان کا بیٹا مان لوں گا. جب قرآن میں نہیں دکھائے گا، بخاری میں نہیں دیکھا گا، میں ان کا بیٹا نہیں مانتا. بولے میری ماں نے کہا نکاح نامہ، میں نے 1 نکاح نامہ نہیں 1 لاکھ نکاح نامہ آ جائے میں نہیں مانتا. جب تو غوث اعظم کو سمجھے اللہ کا ولی نہیں مانتا کو، اور تمام ولیوں کا سردار نہیں مانتا، جن کے بارے میں غریب نواب نکاح، جن کے بارے میں محبوب الہی نکاح، جن کے بارے میں خواجہ قطب الدین نکاح، صابر پاک نکاح، جن کے بارے میں نوری میاں نکاح، تمام اولیاء کرام جن کے بارے میں کہتے آئے، جب تو ان اولیاء پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، جب انہیں نہیں مانتا، تو میں تیری ماں کے بعد تیری ماں کو نہیں مانتا. جب تو ان کی بات پہ یقین نہیں کرتا، میں تیری ماں پہ کیسا یقین کرنے؟ اس کا مطلب تیری ماں جھوٹی ہے. تو ان سے جس کا تو نام لے رہا، تو اس کا بیٹا نہیں کسی اور کا بیٹا، تو حرامی ہے. اب تجھے حلالی بننا ہے تو قرآن سے ثبوت دے، بخاری سے ثبوت دے. جب تم ان ولیوں کی نہیں مانتا، میں تیری ماں کی نہیں مانتا، نہ مرزا کی مانتا، نہ فرزا کی مانتا ہوں. لا قرآن دکھا، قرآن دیکھا ہے کہیں قرآن میں؟ غوث اعظم وہ جن کی تعریف اللہ نے قرآن شریف میں فرمائی. حدیث آیت میں ہے نہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. سن لو، اللہ کے ولیوں پہ نہ کوئی خوف ہے، نہ تو دنیا یہ تو مانتی غوث اعظم ولی ہیں، مانتی ہے. دیوبندی بھی مانتے ہیں، بلکہ دیوبندیوں کے امام مولوی اشرف علی تھانوی نے بہت جگہ لکھا ہے غوث اعظم. غوث اعظم لکھتے ہیں. غوث کے معنی کا ایک ہیں فریاد رس کے، یعنی مدد کرنے کے لیے پہنچنے والا. وہ اعظم کے معنی سب سے بڑا، یعنی سب سے زیادہ فریاد کو پہنچنے والا، مدد کا کرنے والا. اضافت الیومیہ ایک جگہ نہیں بہت جگہ دیا، اور بھی اپنی بہت سی کتابوں میں جہاں لکھتے ہیں تو غوث اعظم. تو معلوم ہوا کہ اشرف علی تھانوی صاحب بھی سرکار غوث اعظم کو مددگار تسلیم کرتے ہیں، جبھی تو اپنی کتاب میں لکھا ہی ہے. تو اللہ کے ولی تو سبھی مانتے ہیں، سب کچھ ہی ایسے ہوں جو نہیں مانتے. جیسے ایک رافضی فرقہ ہے، ایک وہابی ہے. ان کے علاوہ غوث اعظم کو سب مانتے، یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں. ایک بہابی رافضی کو چھوڑ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ستم کاری بہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. تو ایک ان دو کے علاوہ سب میرے آقا غوث اعظم کو مانتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں. اب قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کب کتاب پیدا ہوئی؟ یہ تو پیدا ہونے کا لفظ کہنا ہی غلط ہے. یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہی، پیدا وہ ہوتا ہے جو نہیں ہوتا ہے. یہ ازلی و ابدی قدیمی کتاب ہے. اس لیے قرآن شریف کے لیے لفظ بولنا کب پیدا ہوئی، کب بنی، ہاں یہ گاؤ کب نازل ہوئی.
ہاں یہ تو ہمیشہ سے ہے، کیوں؟ یہ صفات اللہ ہے۔ صفات اللہ ازلی اور ابدی ہے، قدیمی ہے، غیر حادث ہے۔ بہت سے لوگ بولتے تھے کتاب قرآن شریف کب بنا، کب پیدا بنا؟ بنتا وہ ہے جو ہوتا نہیں، پیدا وہ ہوتا جو ہوتا نہیں۔ قرآن شریف تو پہلے سے ہی ہے، وہ تو پہلے سے ہی ہے۔ یہ بات دوسری شکل کوئی اور ہو، بھائی آج ہمارے سامنے کتابی شکل میں ہے، یہ کلام نفسی اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ تو کبھی یہ بھی مت بولنا سمجھے قرآن شریف کب بنا، کب پیدا ہوا، کب بنایا گیا، کس نے بنایا، یہ سب لفظ غلط ہیں۔ ہاں تو بہرحال یہ کہ جو ازلی کتاب ہے، ہمیشہ سے ہے، جب نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ جنت، نہ جہنم، نہ چاند، نہ سورج، نہ دریا، نہ پہاڑ، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ کوئی فرشتہ، کچھ بھی نہیں تھا، قرآن شریف تھا۔ ارے تھا قرآن شریف، کچھ بھی نہیں تھا مگر قرآن تھا۔ اس وقت بھی قرآن میں یہی تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو اللہ کے ولیوں پہ، اللہ کے دوستوں پہ کوئی خوف و غم نہیں۔ تو آج کہہ رہا تم غوث اعظم کی تعریف کر رہے ہو، اور میں کہہ رہا میرا رب اس وقت ان کی تعریف کر رہا تھا، اور تمام وہ اپنے دوستوں کی اس وقت تعریف کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے تمام ولیوں کی تعریف کر رہا تھا۔ نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ کوئی جن تھا، نہ انسان تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ لہو تھا، نہ قلم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، رب تعالیٰ تھا، اور سمجھ اپنے ولیوں کی، غوث اعظم کے تمام ولیوں کی تعریف کر رہا تھا۔ اور ایک وقت پھر وہ آئے گا، سب ختم ہو جائیں گے، قرآن رہے گا تو قرآن رہے گا تو غوث اعظم کا چرچا رہے گا۔ یہ مرزا ختم ہو جائے گا، مرزا کا سمجھے نام لینے والا ختم ہو جائے گا، پھر بھی میرے غوث کا چرچا رہے گا، قرآن میں ان کا چرچا ہے، اللہ کے ولی ہے۔ تو جب نہ مرزا تھا، نہ اس کا باپ تھا، نہ دادا تھا، کچھ نہیں تھا، اس وقت بھی میرے غوث کا چرچا ہو رہا تھا کہ قرآن تھا۔ اور آج بھی قرآن، آج بھی ان کا چرچا ہو رہا، اور جب کچھ نہ ہوگا پھر بھی قرآن ہوگا تو ان کا چرچا ہوگا۔ تو غوث اعظم کا چرچا نہ کبھی ختم ہوا ہے، نہ کبھی ہو، اور جو اسے ختم کرنا چاہے گا وہ خود، جبھی تو اعلیٰ نے کہا مٹ گئے مٹتے ہیں آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، تو مٹا ایسے کسی کے نہ مٹے، مٹا ہے نہ مٹے جب بڑا ہے تجھے اللہ، بڑا فانا لکا ذکرت کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے اور ذکر ہے اونچا تیرا، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ پہ سایہ خاص ہے، تو آپ کا اس لیے ذکر ہمیشہ اونچا ہے اور اونچا رہے گا۔ آج سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف کا دن ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس دن کہ صدقے میں ساری کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج بغداد شریف کے اندر بہت چہل پہل ہوئی، اور جو شام گزری ہے اس شام میں تو بغداد شریف میں ایسا ہوتا ہے کہ عید کیا ہوگی۔ انہوں نے دیکھا، ان لوگوں نے، شریف بھائی بھی تھے، بابو بھائی بھی تھے، کہ بغداد شریف کے لوگ بہت سندے خوشی مناتے ہیں، اور اتنی خوشی مناتے، اتنی کہ ہزاروں کی تعداد میں کیا لاکھوں کی تعداد میں پٹاخے چھوڑتے ہیں، یعنی پورا بغداد جو ہے گونج جاتا ہے، اور بہت بڑا لنگر چلتا ہے۔ غوث اعظم تو سبھی کو کھلا رہے ہیں، وہ تو ان کی خاص بارگاہ ہے، اور سبھی کو دے رہے ہیں، سب ان کی بارگاہ سے لیتے ہیں۔ جبھی تو مفتی اعظم ہند نے کہا میری روزی مجھ کو عطا کر دے مولا، تیرے در سے دنیا نے لی غوث اعظم، تو جتنا لے ملے آج غوث اعظم کی بارگاہ سے لے لو۔ آج شام کو یہاں بھی سرکار غوث اعظم کی 11ویں کی فاتحہ ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو اس فاتحہ میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور غوث اعظم کے صدقے میں ساری پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ان کے باغی ہے، اگر ہدایت ہے تو صحیح، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں ذلت اور صبی عطا فرمائے۔ یاد رکھو جو بھی غوث اعظم کا پیارے آقا کا باغی ہے، میں نے دیکھا وہ بری موت مرا ہے، کوڑی ہوئی کے مرا، اندھا ہوئی کے مرا، تو جتنے مرزا پھرزا ہیں نہ دیکھ لینا، سب کے نام نوٹ کر لو، یہ سب بری حالت میں مریں گے۔ دیکھا گیا یہ پخانہ کھا کھا کے، نالی کا پانی پی پی کے مرے جنہوں نے اس کی توہین کری ہے۔ اور دوسری بات ایک یہ، جو بھی اللہ کے ولیوں کی توہین کرتا، حدیث میں آیا وہ 3 حالتوں میں سے ایک حالت کا ہوگا، یا تو وہ منافق کافر ہوگا، یا زانی بچہ ہوگا، زنا سے پیدا ہوا ہوگا، یا وہ حیضی بچہ ہوگا۔ اب جتنے بھی مرزا کے ماننے والے ہیں، اور مرزا ہے
خود فیصلہ کریں، یا تو وہ سمجھے منافق کافر ہیں، یا وہ زنا سے پیدا ہوئے ہیں، یا وہ سب حیضی بچے ہیں، کیوں حدیث پاک ہے یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ سب اسی میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اولیاء کرام کا چاہنے والا بنائے اور ان کا محب بنائے، اور ان کے صدقے میں ساری پریشانی کو دور فرمائے۔ کوئی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔